شاکر ٹاکس، ایک نیا زاویہ، ایک نئی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر ٹاکس۔ رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں گزر رہی ہیں اور ہم آج 24ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پارہ ہمیں اللہ کی بے پایہ رحمت، توبہ کی اہمیت، قیامت کے دن کے خوفناک مناظر، جنت جہنم کے فیصلے، دعا کی طاقت اور حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنے کی ہدایات دیتا ہے۔ یہ پارہ 3 بڑی صورتوں پر مشتمل ہے: سورۃ الزمر، بقیہ حصہ اللہ کی رحمت، توبہ اور قیامت کے دن کا منظر، سورۃ غافر، دعا کی قبولیت، فرعون کی سرکشی اور مخلص مومن کی گواہی، سورۃ حامیم، سجدہ، قرآن کی ہدایت، صبر اور نیکی کا انعام۔ آج ہم ان صورتوں میں بیان کیے گئے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ اللہ کی رحمت، نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستو، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بہت گناہ کیے، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب 24ویں پارے کی سب سے پر امید آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ زمر آیت 53۔ یہ آیت اللہ کے بے حد و حساب رحم کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، چاہے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ یہ ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، کیوں نہ آج ہی اللہ کی طرف پلٹائیں اور اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ قیامت کا دن جنتی خوشی سے اور جہنمی حسرت سے دیکھیں گے۔ 24ویں پارہ میں ہمیں قیامت کے دن کے مناظر دکھاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق چلے، انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں انتقال کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا دروگا فرشتے کہیں گے: تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہو، تو داخل ہو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زمر آیت 73۔ کیسا خوبصورت منظر ہے! جنت میں داخل ہونے والے خوشی اور شکر کے جذبات سے سرشار ہوں گے۔ دوسری طرف جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو جھٹلایا انہیں جہنم کے دروازوں پر لے جایا جائے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ زمر آیت 71۔ وہ لوگ اس وقت شرمندہ اور افسردہ ہوں گے، لیکن اس وقت کوئی معافی نہیں ملے گی۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمیں ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ آج ہم جو فیصلے کریں گے وہی ہمارے دائمی مستقبل کا تعین کریں گے۔ دعا کی طاقت۔ اللہ فرماتے ہیں: مجھ سے مانگو۔ دوستو، ہم سب مشکلات سے گزرتے ہیں، کبھی روزی کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی دل کی پریشانیاں، لیکن اس کا سب سے بڑا حل دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ایک عظیم پیغام دیتے ہیں: اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ غافر آیت 60۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! اللہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، لیکن ہم اکثر دعا میں سستی کرتے ہیں، جہاں دعا مانگ کر فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہر دعا سنتے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ تو آج سے ایک عہد کریں کہ اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کریں، اللہ سے ہر معاملے میں رجوع کریں، دعا کے ساتھ عمل کو بھی اپنائیں۔ فرعون کی سرکشی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سورۃ غافر میں فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی اور خود کو خدا کہلوانے لگا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اور وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا: اب میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل مان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یونس آیت 90۔ مگر اللہ نے فرمایا: اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی تھی اور فساد کرتے رہے۔ یونس آیت 91۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی گئی مہلت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی، ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنے اعمال سدھارنے ہوں گے۔ نیکی کا بدلہ، نیکی صبر کا انعام۔
آخر میں سورۃ حامیم سجدہ میں ایک شاندار اصول دیتی ہے، اور بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بہتر طریقے سے دفع کرو، پھر وہ شخص جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ سجدہ آیت 34۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، برائی کا جواب اچھائی سے دیں، تو ہمارے دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں۔ صبر کریں، بدلہ لینے کے بجائے درگزر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ رمضان کو ضائع نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اپنی آخرت کے لیے آج سے محنت کریں، صبر، استقامت اور حسن اخلاق کو اپنائیں۔ یہ تھا آج کا خلاصہ۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شاکر ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے نشست میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔